ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں بے پرد نہ ہوں، میں رسوا نہ ہوں. تو میرے نبی نے کہا تو اوروں کے پردے قائم رکھ، اللہ تیرے پردے باقی رکھے گا. ایک اور ترجمہ والضحی واللیل اذا سجا، یہ اگلے مضمون سے یہ ترجمہ سب سے زیادہ مطابقت کھاتا ہے. اگلا مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے، وہی نہیں آئی، آپ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے. تو کافر کہنے لگے اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا. وَاتَّبَعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، یہ دو لفظ کافروں کی زبان پر آ گئے، دو لفظ وَاتَّبَعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کے رب نے چھوڑ دیا اور اس پہ ناراض ہو گیا. اور آپ غمگین ہیں، وہی نہیں آ رہی اور ادھر سے تانے بڑھ رہے ہیں. ایک دن اما خدیجہ کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو گئے؟ بس اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے نا، اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے. منصور حلاج کو لے چلے تھے سولی کی طرف، لوگ پتھر مار رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے. ابوبکر شبلی نے ایک کنکر اٹھایا اور یوں پھینکا تو اس نے کہا ہائے ہائے ہائے. لوگوں نے کہا کچھ نہ کی، اس کی کنکری پر تو رہائی کیوں کی؟ کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ مجھے جانتا ہے. اپنوں کی باتیں کھا جاتی ہیں. نہ زبان کھولا کرو، سہ جایا کرو، پی جایا کرو. میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، زبان پر قابو پانا اور اچھے اخلاق سے بڑا عمل قیامت کے دن کوئی نہ ہوگا. دوبارہ سناؤں اس ذات والذی نفس، عربی میں سنو، والذی نفس محمد بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، زبان پہ قابو پانا اور اچھے اخلاق سے بڑا عمل قیامت کے دن کوئی جن اور کوئی انسان پیش نہ کر سکے گا. نہ بولا کرو زہریلے جملے، نہ تڑپایا کرو، سہ جایا کرو، پی جایا کرو، پی جاؤ، سہ جاؤ. تو میرے رب کی قسم بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے، بڑے بڑے حاجی پرہیزگار تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے. کہ زبان پہ قابو پانے والے انسان دنیا میں ہیں کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کا جی بتائیں. میری طرف دیکھنا. تو آپ نے زبان باہر نکالی ہے اور اس کو دو انگلیوں سے پکڑا. دیکھا سب نے دیکھا ہے. میرے نبی نے کہا معاذ سارے دین کا خلاصہ 30 سپارے 10 لاکھ حدیث، 30 سپارے 10 لاکھ حدیث. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، یعنی 30 سپارے اور 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ بتاؤں؟ جی بتائیں یا رسول اللہ. یہ نہیں کہا زبان پہ قابو رکھ، یوں عمل کر کے دکھایا. معاذ اسے پکڑ کے رکھنا، خاص طور پر جہاں رشتے ناتے ہوں وہاں احتیاط زیادہ ہے. ماں باپ کے آگے سنبھل کے بولو. میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان. ماں باپ کی قدر جانو. جہاں رشتہ ہے وہاں زبان پہ قابو پاؤ. بیوی 24 گھنٹے کا ساتھ ہے تو ایک بول پر اس نے عزت تمہارے حوالے کر دی، ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی اور تم اس کو باتوں سے سر سے لے کر پاؤں تک جلا کے راکھ کر دیتے ہو، اسے آگ لگا دیتے ہو. اور میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آج ایک جگہ میں یہ حدیث بیان کی کہ میرے نبی نے فرمایا اگر قیامت میں میرے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار بنانی ہے، دنیا میں بھی گھر بناؤ تو میرا نبی کہتا پڑوسی دیکھ لو کون سے ہیں، اچھے پڑوس میں گھر بناؤ. عارضی بہاولپور کا قیام ہے، مر جانا ہے. اور میرا نبی کہہ رہا ہے اگر میدان معاشر میں
اگر آخرت میں اور جنت میں میرے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار بنانی ہے تو دو کام کر کے مر جانا، ایک اپنے اخلاق اچھے رکھنا، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ بڑے شائستہ بڑے مہذب ہوتے ہیں لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنی بیٹھک میں، اپنے ڈیرے میں، اور بڑے بڑے وار کرنے والے ہوتے ہیں گھر میں اپنی بیوی پر، انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ، جو اس کی خاطر بچے جن رہی ہے، ان کو دودھ پلا رہی ہے، ان کی پرورش کر رہی ہے، یہ رات کو سویا ہوا ہے، وہ رات کو 10 دفعہ اس کے پیشاب کے لیے اٹھتی ہے، پکانے کے لیے اٹھتی ہے، دودھ پلانے کے لیے اٹھتی ہے، اس کے ماں باپ کو بے عزت کرنا یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ بیوی کے ماں باپ کو بے عزت کرنا یہ کمال سمجھا جاتا ہے، بیوی کو ذلیل کرنا یہ کمال سمجھا جاتا ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، صرف خامد کو نہیں سمجھایا، عورتوں کو بھی سمجھایا۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے خامد کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے، آبلے پڑ جائیں، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ایک معاشرت ہے، مر گئی ہے، مٹ گئی ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام رہ گیا ہے، اخلاق والی شے اٹھ گئی، گم ہو گئی، ساری دنیا پھر ڈھونڈنے کو کوئی نہ ملے۔ آفاقہ گردیدہ بہرے گتا ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ سارا جہان پھر لیا، پر اخلاق والے نظر ہی کوئی نہیں آتے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، سہ جانے والے، پی جانے والے، جھک جانے والے، خرچ کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ جملوں کی تیزی سے بچو، جملوں کی تیزی سے بچو، زبان کے بول کو میٹھا رکھو۔ یہ نیک لوگوں کو شیطان غیبت کی مار دیتا ہے، غیبت کی۔ اب اس کی اتنی بڑی داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، اسے شیطان کوئی زنا کی تبلیغ تھوڑا ہی کرے گا، یا شراب کی تبلیغ تھوڑا ہی کرے گا، یا اسے چوری کی دعوت تھوڑا ہی دے گا۔ شیطان کو پتا ہے یہاں میرا سودا نہیں دکھے گا۔ وہ یہ سارے مدرسوں والے، خانقاہوں والے، تبلیغ والے، حاجی پرہیزگار، روزے دار، پردہ دار، یہ انہیں غیبت کی مار دیتا ہے، ان کی زبان کو اوروں کے عیب پہ کھلواتا ہے، اوروں کی برائیوں پہ کھلواتا ہے، اور اپنی نیکی کے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور اوروں کی برائیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے رب کی قسم، زانی شرابی جیسے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی اوروں کے بارے میں زبان کھولنے والا بھی گر جاتا ہے۔ زندگی میں چند لوگ آئے تھے جنہیں دیکھا تھا، پھر پتا چلا تھا کہ زبان پہ قابو پانا ہے۔ زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھتے، پڑھاتے پڑھاتے، پھرتے پھرتے، پر یہ سمجھنا تھی کہ زبان پہ قابو پانا ہے۔ چند لوگ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، انہیں دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ زبان پہ قابو پانا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو تو ان کی عزت نفس کو سامنے رکھ کر کرو، اپنے بچوں کو بھی بے عزت نہ کرنا ورنہ باغی ہو جائیں گے۔ میں باپ ہوں، میری ماننے کو پڑے گی، باپ ہو اپنی جگہ پر ہو، لیکن اولاد کو اپنی تابع کرنا ہے تو ان کی عزت نفس کا خیال کرو ورنہ باقی ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا اولاد کو بھی عزت سے بلاؤ، تو باقیوں کا کیا حکم ہوگا؟ اولاد کو بھی عزت سے بلاؤ۔ اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، ورنہ یہ تمہارے باغی ہو جائیں گے۔ دھوکہ ڈاکی مت کرو، محبت پیار سے سمجھاؤ۔ زبان کے جملے کھا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، نہیں بھولتا آدمی، نہیں بھولتا۔ میں جب تبلیغ میں لگا، میرے عزیز رشتہ داروں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آخری درجہ تھا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ سب کچھ مجھے بھول گیا، لیکن وہ جو جملے بولا کرتے تھے وہ آج بھی کبھی کبھی جب یاد آتے ہیں تو ان کی درد اور دکھ میں محسوس کرتا ہوں۔ 40 سال پرانی بات ہے، لیکن وہ جملے، وہ زہریلے نشتر جب مجھے کبھی یاد آتے ہیں تو میں دکھی ہو جاتا ہوں۔ باقی رویے سب بھول گئے، بول نہیں بھولے۔ اور میں تو ایک انسان ہوں، بشر ہوں،
میرے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے، جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو آپ نے استقبال کیا، مدینے میں آئے آپ نے استقبال کیا، اور ایک چچا کا بیٹا ابو سفیان بن حارث، ایک پھپھی کا بیٹا عبداللہ بن ابی توبہ کر کے در دولت پر حاضر ہوئے، اندر آنے کی اجازت مانگی کہ ہم طائب ہو کر آئے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے؟ کہا ایک ابو سفیان ہے، ایک عبداللہ بن ابی امیہ۔ ابو سفیان وہ مشہور نہیں، یہ ابو سفیان آپ کے خاندان میں سے ہے، آپ کے تایا حارث کے بیٹے۔ تو آپ نے فرمایا اور سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ دو جہان کا سردار ہے، رب ذوالجلال کی قسم، اس کا ظرف عرش و معلا سے زیادہ چوڑا، ساتوں آسمان سے زیادہ وسیع، کائنات سے زیادہ وسیع، پر یہ محمد الرسول اللہ یہ اتنے بڑے ظرف والا۔ آپ نے فرمایا میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ وہی ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا آسمان سے جا کر پرچہ لے کر آ، مہر لگوا کے آ، پھر سیڑھی پر نیچے اتر کہ تیرے ساتھ 4 فرشتے ہوں، جو کہیں تو اللہ کا رسول ہے اور تو مجھے اللہ کا مہر والا خط دکھا تو بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ میں یہ جملہ کبھی نہیں بھولا، میں اس کی توبہ نہیں قبول کروں گا۔ محمد بن عبداللہ ہو کر میں تو طارق جمیل ہوں، یہ تو طارق بشیر ہے، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ بچو بچو بچو، میرے رب کی قسم، میرے رب کی جو سن رہا ہے مجھے تمہیں دیکھ رہا ہے، ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی کا روزے رکھنے والا چھوٹے درجے پر ہے، اور زبان کی عبادت کرنے والا بڑے درجے پر ہے۔ اپنے اخلاق بناؤ، بڑا قیمتی عمل ہے، بڑا عالی شان عمل ہے۔ مجھے ان کا اسلام قبول نہیں ہے، اور ابو سفیان یہ میری برائی میں شعر کہا کرتا تھا۔ قربان جاؤں اماں پر، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جب کبھی ایسا موقع ہو، ہائے 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 ہائے، کوئی بڑا چھوٹے پہ ناراض ہو تو کچھ پیلی ڈالتے، جی بالکل ایویں ہے، 2-4 لیٹر ہور مارو نا کہ ہے ہی ہو گیا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ کرو جو میری ماں نے کیا، جو تمہاری ماں، پوری امت کی ماں ام سلمہ، اگر ام سلمہ خیمے میں موجود ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ ایسے ہی تھے، یہ بالکل ایسے تھے، تو یہ ایمان سے بھی محروم تھے اور جہنم ان کا مقدر تھا۔ میں قربان جاؤں اپنی ماں پر، انہوں نے جب دیکھا نبی کا جلال تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے تایا کا بیٹا، آپ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کا اپنا خون ہے، آپ انہیں کیوں نہیں معاف کرتے؟ بھائی یہ کہنا تھا کہ ایک دم آپ کی طبیعت نرم پڑ گئی، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے ان کو اندر بلا لیا جائے۔ دونوں اندر آئے اور کلمہ پڑھا، اور پھر